نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید البرہان الرشید والفرقان الحمید طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ انتہائی معزز و محترم سامعین، ارباب اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، قرآن مجید برہان رشید سے سورہ طٰہٰ کی پہلی اور دوسری آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ آج عالمی ادارہ تنظیم الاسلام کے زیر اہتمام حضرت امام ربانی قندیل نورانی رمز حقانی سر یزدانی عالم علوم سبع مثانی عارف رموز مقطعات قرآنی واقف علوم متشابہات قرآنی حجت اللہ فی الارضین آیت اللہ فی الارضین حضرت الشیخ احمد سرہندی المعروف مجدد و منور الفسانی قدس سرہ السبحانی کی بارگاہ میں ہدیہ غلامی پیش کرنے کے لیے تذکرہ امام ربانی کا آج تیسرا پروگرام ہے۔ اس پروگرام کے انعقاد کرنے پر سیدنا صدیق اکبر ٹاؤن دلے کے جملہ ساتھیوں کو، احباب کو، شرکاء کو، منتظمین و منتصرین کو ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں اللہ رب العزت تمام ساتھیوں کو، تمام سننے والوں کو، انتظام و انصرام کرنے والوں کو اللہ رب العزت دین دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے۔ تعجب چہروں سے دیکھ رہا ہوں کہ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہونا ہے اور سورہ طٰہٰ کا پڑھا گیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ یہ سورہ طٰہٰ
قرآن کی مکی صورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس کا 54 نمبر اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا 20 نمبر ہے۔ 20ویں نمبر کی یہ سورت ہے۔ اگر قرآن پاک کو ہم کھولیں تو 20ویں سورت ہے یہ سورہ طٰہٰ۔ سنن دارمی کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 1000 سال قبل طٰہٰ اور یاسین ان 2 سورتوں کو اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور جب فرشتوں نے یہ 2 آیات طٰہٰ اور یاسین سماعت کی تو وہ مبارک بادیاں دینے لگے کہ مبارک ہو اس امت کو جس پر یہ قرآن نازل ہوگا، اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ سینے جن کے اندر یہ قرآن محفوظ ہوگا، اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو ان آیات کو پڑھیں گے اور سنیں گے۔ طٰہٰ یہ حروف مقطعات میں سے آیت ہے، آیات مقطعات میں سے یہ آیت ہے، اور حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات آپ آیات مقطعات کے عارف بھی ہیں، عالم بھی ہیں اور واقف بھی ہیں، اور اس صورت کا آپ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ کی محبوب ترین صورتوں میں یہ ایک صورت ہے حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو آپ کثرت سے پڑھتے تھے اور سماعت کرتے تھے۔ طٰہٰ کا معنی کیا ہے؟ بارہا اس پر گفتگو ہو چکی ہے، حروف مقطعات پر۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان رموز ہیں، اشارے ہیں، کنائے ہیں، وہ جانے اور اس کا محبوب جانے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اور اس کا محبوب اس کا علم کسی کو عطا نہیں فرماتے۔ ان کی مرضی ہے اپنے رموز میں، اپنے اشاروں اور کنایوں میں جس کو مرضی شامل کرے۔ طٰہٰ اس کے پہلے یا ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیکل، علیکا جو کا ضمیر خطاب ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس طٰہٰ کے پہلے جو کا ضمیر خطاب ہے یہ اس بات کی طرف انتظام کر رہی ہے کہ طٰہٰ کے پہلے حرف ندا ہو، اور طٰہٰ کے پہلے یا ہے، اے طٰہٰ، یا طٰہٰ، اے طٰہٰ۔ طٰہٰ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ طٰہٰ سے ایک مراد مرد، ایک مراد اس کا معنی مرد ہے۔ طٰہٰ یعنی محبوب سے خطاب ہے،
والضحیٰ کے چہرے والے سے خطاب ہے، اے کامل مرد، اے کامل مرد، اے کامل انسان، اے کامل انسان، مکمل انسان، اکمل انسان، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، بے شک آپ مجاہدہ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں، کھڑے ہو کر پاؤں متورم کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ تکالیف میں پڑ جائیں۔ ایک معنی اس کا یہ ہے۔ طٰہٰ یہ دو حرفوں کا مجموعہ ہے، ایک تا اور ایک ہا۔ تا سے مراد توبہ اور ہا سے مراد حاویہ، ہا سے مراد حاویہ۔ توبہ کہتے ہیں جنت کو اور حاویہ کہتے ہیں جہنم کو۔ طٰہٰ اے قسیم جنت و جہنم، طٰہٰ طا سے مراد توبہ اور توبہ کہتے ہیں جنت کو، اور ہا سے مراد حاویہ، حاویہ کہتے ہیں دوزخ کو، جہنم کو۔ تو اے جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے، جنت اور جہنم کے مالک، جنت اور جہنم کے مختار۔ ایک اگر قول آپ پڑھیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو آپ کو بھی قسیم نار و جنت کہا گیا ہے۔ حضرت مولا علی بھی جنت اور جہنم کے قسیم ہیں، تقسیم کرنے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جو حضرت مولا علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہٹ گیا اس کے لیے جہنم ہے، اور جو ان کے ساتھ جڑ گیا ان کے لیے جنت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ طٰہٰ دو حرفوں کا مجموعہ ہے، اے جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے محبوب۔ اور پھر طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ طٰہٰ دو حرفوں کا مجموعہ ہے، ایک تا اور ایک ہا۔ جو علم الاعداد والے ہیں وہ جانتے ہیں، جو طٰہٰ کے ہندسے ہیں وہ ہیں 9، وہ ہندسے 9، اور ہا کے ہندسے ہیں 5۔ 9 اور 5 مل کر 14، اور 14 جو چاند مکمل ہوتا ہے نا، 14ویں کا چاند جو مکمل ہوتا ہے نا، اے 14ویں کے چاند، اے مکمل چاند۔ یہ ایک تشبیہ ہے جو بیان کی جا رہی ہے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور چاند کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے، کوئی مناسبت نہیں ہے۔ چاند تو ان کے قدموں کی خیرات لے کر چمکتا ہے، قدموں کی خیرات لے کر چمکا ہے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس سورت کو بہت سنتے تھے، بہت سماعت کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ سورت ہے جس سورت کی وجہ سے حضرت امام ربانی جن کا خون ہے، جن کی اولاد ہیں، وہ ہیں حضرت فاروق اعظم
وہ ہیں مراد رسول، وہ ہیں خلیفہ ثانی، وہ ہیں وہ ہستی کہ ان الشیطان یفر من ذل عمر، کہ جن کا سایہ دیکھ کر شیطان بھاگ جاتا ہے، اس صورت کی وجہ سے وہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا، آپ سب اس سے واقف ہیں، سب اس سے واقف ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہی میرا خیال ہے، کیونکہ ذرا تھوڑا ہٹ کے گفتگو ہو رہی ہے نا، ہاں ہٹ کے ہو رہی ہے گفتگو۔ دوسرے لفظوں میں یہ جو آج کا موضوع ہے نا، حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالی عنہ یہ آئینہ ہے سیدنا عمر فاروق کا۔ کیوں سنتے تھے سیدنا امام ربانی اس آیت کو، اس سورت کو کیوں سنتے تھے؟ کیونکہ باپ جو ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہے نا، آپ فاروقی ہیں، اور ان صورتوں، ان آیات کو سن کر ان کے سینے کے اندر ایمان کی روشنی، ایمان کی حرارت پیدا ہوئی۔ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہے کہ آپ کی ہمشیرہ اور آپ کے بہنوئی وہ اسلام لا چکے، ابھی آپ اسلام نہیں لائے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے، قتل کے ارادے سے آپ کی ڈیوٹی لگی، اور آپ اس کام کے لیے نبی پاک کی طرف آ رہے تھے۔ راستے میں ایک صحابی ملے، پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ عمر کہنے لگے کہ آج خاتمہ کرنے جا رہا ہوں اسلام اور بانی اسلام کا۔ فرمایا تم کیسے خاتمہ کر سکتے ہو؟ پہلے گھر کی خبر لو جا کر۔ جب گھر گئے تو ابھی گھر کے باہر تھے، اپنی بہن کے گھر کے باہر تھے، تو اندر سے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ کی آواز آ رہی تھی۔ اندر داخل ہوئے تو پوچھا کیا پڑھ رہے تھے؟ سپارے چھپا دیے گئے، مار پڑی، بہن کو مارا، بہنوئی کو مارا۔ جب انتہا ہو گئی نا اور بہن کا خون نکلنے لگا تو بہن کہنے لگی عمر بے شک ہماری جان لے لو، نہ سپارہ تمہارے حوالے کریں گے اور نہ تجھے ہاتھ لگانے دیں گے، کیونکہ تو ناپاک ہے اور یہ پاک کلام ہے، اور ہم نے محبوب کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب اس محبوب سے ہمیں جدا کوئی نہیں کر سکتا، جدا کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ نے جب یہ بات سنی نا کہ اتنا پختہ ارادہ ہے بہن کا، اور بہن بھی تو عمر کی ہے نا، آپ نے فرمایا اچھا وہ دکھاؤ تو صحیح مجھے۔ تو بہن کہنے لگی نہ، وہ پاک قرآن ہے، پاک کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اور تم مشرک ہو، ناپاک ہو، نجس ہو، لہذا تم اس کلام کو مس نہیں کر سکتے۔ تو کیا طریقہ ہے کہ میں کلام کو مس کر سکوں؟ تو فرمایا کہ پہلے جا کر اپنے آپ کو پاک کرو، ظاہر پاک کرو۔ کیسے پاک کروں؟ جاؤ غسل کرو۔ غسل کیا، واپس آئے تو سیدنا عمر فاروق کو یہ اوراق دیے گئے اور کہا گیا اسے پڑھو۔ تو آپ نے سنا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اس انداز میں اس کو پڑھا گیا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا دل سخت، مزاج سخت ہے، قرآن کے یہ الفاظ سننے کی دیر تھی کہ لوہے کا مزاج رکھنے والا عمر اب وہ پگھل گیا ہے۔ کہنے لگے مجھے بھی وہاں لے چلو جہاں سے تم نے یہ نرمی لی ہے، یہ حرارت لی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا اور آپ ایمان لے آئے۔ سیدنا عمر فاروق ایمان لے آئے۔
یہ وہ قرآن پاک کی صورت ہے جس کی وجہ سے سیدنا عمر فاروق ایمان لائے ہیں۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اور طٰہٰ کا جو لفظ ہے، جو آیت ہے، یہ خطاب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اگر آپ، کیونکہ آپ زیادہ اکثریت ہمارے علماء کی ہے، صاحب مطالعہ لوگ ہیں آپ، اگر آپ اس صورت کا مطالعہ کریں تو اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ حضرت غالباً آیت نمبر 9 سے لے کے آیت نمبر 98 تک 90 آیات جو ہیں، 91 آیات جو ہیں، ان 91 آیات کا جو تذکرہ ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ وہ آپ کی پیدائش، پھر آپ کو پانی کے اندر رکھنا، اور پھر پانی کا بہا کر لے جانا، پھر ماں کو واہی کرنا، پھر ماں کا دریا کے کنارے کنارے چلنا۔ 90 آیات کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان کیا، اور کہاں 90 آیات اور کہاں ایک چھوٹی سی آیت کہ موسیٰ بے شک ہم تمہارا 90 آیات کے اندر تذکرہ کریں، لیکن محبوب کا ایک آیت کے اندر تذکرہ کر کے وہ سب سے آپ کا تذکرہ بڑھا دیا گیا ہے۔ اس کے لیے ایک آیت اور تمہارے لیے 90 آیات۔ اور تذکرہ کس طرح کیا گیا موسیٰ علیہ السلام کے لیے؟ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس سورت کے اندر وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے محبت کو القاء کیا ہے، محبت بیچی ہے، ہم نے محبت کی ہے۔ کس کے ساتھ؟ اپنی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ کیوں محبت کی ہے؟ علماء لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ بہت خوبصورت تھا، بہت خوبصورت تھا۔ آپ کی آنکھیں بہت حسین تھیں، موسیٰ علیہ السلام کی بہت خوبصورت آنکھیں تھیں۔ تو اللہ رب العزت نے 90 آیات کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے حسن کو، ان کی سیرت کو بیان کر کے، اور ایک آیت طٰہٰ بیان کر کے کہ محبوب بے شک موسیٰ کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، موسیٰ کا چہرہ بہت خوبصورت ہے، طٰہٰ اے 14ویں کے چاند تم سب سے زیادہ خوبصورت ہو، سب سے زیادہ خوبصورت ہو۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جیوے 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 حسن مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ۔ طٰہٰ، محبوب تیرے چہرے کی قسم، کامل چہرے کی قسم، بے شک موسیٰ حسین ہے، لیکن سارا حسن تیرے حسن سے لیا گیا ہے۔ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر، کیونکہ آپ قرآن سے بہت محبت کرتے تھے، حضرت امام ربانی کی بہت محبت ہے۔ کس انداز میں قرآن کے ساتھ محبت ہے؟ 1 سال میں قرآن کو حفظ کیا، 1 سال میں۔ اور اس خاندان کو قرآن کے ساتھ کتنی محبت ہے کہ آپ کے صاحبزادے حضرت خواجہ محمد معصوم سرہندی، قیوم ثانی، عروۃ الوثقیٰ، انہوں نے 3 ماہ کے اندر قرآن پاک کو حفظ کیا۔ یہ مجدی فیض ہے نا، یہ مجدی فیض ہے نا، 3 ماہ۔ اور ہمارا ادارہ تلمنڈی کھجور والا، اس میں ہماری ایک بچی نے 2 ماہ میں قرآن پاک حفظ کیا ہے۔ فیضان حضرت ابو البیان، فیضان حضرت ابو البیان، فیضان امام ربانی، جیوے جیوے۔ یہ علامہ محمد نعیم احمد مجددی موجود ہیں، ہمارا ادارہ ہے تلونڈی کھجور والی میں، اس میں
مدرسہ ہے ہمارا بچیوں کا بھی، بچوں کا بھی. بچی نے، بیٹی ہماری نے وہاں 2 ماہ کے اندر 2 ماہ کے اندر قرآن پاک کو حفظ کیا ہے. یہ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض ہے. آپ بہت محبت کرتے تھے، قرآن سنتے تھے. کتنا قرآن سنتے تھے؟ آپ کی سیرت کے اندر آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ آگرے سے جوانی کے دور میں واپس آئے تو اس وقت جوانی کا دور ہے، آپ کا بالکل شباب کا دور ہے، اور اس وقت آپ نے رمضان کے مہینے میں تشریف لائے اور ایک حافظ قرآن، اسے کہا کہ تم قرآن کو پڑھو، تراویح ہو چکی ہے، مکمل ہو چکی ہے، میرا جی چاہتا ہے قرآن کو سنوں. تو کہنے لگا میرا حافظہ کمزور ہے، منزل پکی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، تم آگے کھڑے ہو جاؤ اور میں پیچھے کھڑا ہوتا ہوں، سنتا ہوں. اکیلا امام آگے کھڑا ہے اور اکیلا پیچھے امام ربانی کھڑے ہیں، اور پہلی 2 رکعت میں 21 سپارے اس نے مکمل کیے، اور دوسری 2 رکعتیں ہیں، یعنی 4 رکعتوں کے اندر پورا قرآن ختم. یہ ذوق ہے قرآن کا حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور اس سورت کو سنتے ہیں، بار بار سنتے ہیں. آپ کی زندگی کے اندر شامل تھا کہ یہ سورت سنتے تھے، خود پڑھتے تھے، سماعت کرتے تھے، قاری کو بلا کر، حافظ کو بلا کر سماعت کرتے تھے. اور پھر عرض کرتا ہوں کیوں سماعت کرتے تھے. ایک وجہ ہے نا کہ سیدنا عمر فاروق باپ جو ہیں، کیونکہ آپ ان کی نسل ہیں، تو جس وجہ سے باپ کو فیض ملا ہے، بیٹا بھی وہیں سے فیض حاصل کرتا ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ اس سورت کے اندر طٰہٰ کا جو لفظ ہے، آیت ہے، اس میں نبی پاک کے حسن کو بیان کیا گیا ہے، اور 90 آیات کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور آپ فرماتے ہیں حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ اس سورت کے اندر وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اس میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا جو تعین فیض ہے، مبدأ فیض ہے، جو تعین ہے وہ تعین محبت ہے، وہ تعین محبت ہے. اور اس تعین محبت کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام تمام محبین کے، اہل محبت کے پیشوا ہو گئے ہیں. تعین حبی ہونے کی وجہ سے، تعین محبت ہونے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام تمام اہل محبت کے سردار ہو گئے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعین ہے یہاں، وہ تعین محبت نہیں، وہ تعین محبوبیت ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے محبوبوں کے سردار ہو گئے ہیں، سارے محبوبوں کے سردار ہو گئے ہیں. یہ وہ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن کے حوالے سے، قرآن کی محبت کے حوالے سے، قرآن کی نسبت کے ساتھ، قرآن کے ساتھ جو نسبت ہے، وہ نسبت اتنا تعلق رکھنے والی ہے کہ آپ قرآن کو سنتے ہیں، اور کس انداز میں سنتے ہیں، کس انداز میں قرآن کے پڑھنے والے ہیں، اور کس انداز میں قرآن فہمی کرنے والے ہیں. دوسری ایک اور آیت پر بات کرتا ہوں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر کیا گفتگو کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں 2 نظریے ہیں کہ اس نور سے مراد کیا ہے. ایک نظریہ یہ ہے کہ اس نور سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اس نور سے مراد قد جاءکم من اللہ نور، اس سے مراد قرآن پاک ہے. آپ فرماتے ہیں جو شخص، جو مفسرین اس آیت کے اندر قرآن پاک کو نور کہہ رہے ہیں، وہ تعویل کرتے ہوئے مجازن کہیں گے، بطریق مجاز، بطریق مجاز قرآن کو نور کہیں گے
کیونکہ قرآن وہ کلام نفسی ہے. اگر مجاز کے طور پر تنزل اور انزال کے حوالے سے اس کو نور کہیں گے تو نور مان لیا جائے گا، لیکن حقیقت کے طور پر اگر نور کہیں گے تو نور مخلوق ہے اور قرآن غیر مخلوق ہے. یہ اگر کوئی بات سمجھ سکتا ہے تو یہ حضرت امام ربانی کی ذات ہے. مجازن تعویل کرتے ہوئے بطریق تعویل، مجازن اگر قرآن کو نور کہیں گے انزال کے حوالے سے، تنزیل کے حوالے سے، کہ وہ جو نازل ہوا ہے وہ نور بن کر نازل ہوا ہے، نور بن کر وہ قرآن اترا ہے، تو اس حوالے سے قرآن کو ہم نور کہہ سکتے ہیں. اور اگر حقیقت کے اعتبار سے کہیں گے تو نور جو ہے یہ مخلوق ہے اور قرآن غیر مخلوق ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام یوسف اور امام محمد، یہ دو شاگرد اور استاد، تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ 6 ماہ استاد اور دونوں شاگرد بحث کرتے رہے. اور بحث ہماری طرح نہیں کہ ویسے لا جانی بحث. وہ امام ابو حنیفہ وہ ذات ہے جو داتا علی اجویری کا بھی امام ہے. وہ صرف داتا علی اجویری کا امام نہیں، امام ابو حنیفہ، وہ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ سب اماموں کا امام اعظم ابو حنیفہ ہے. وہ امام ہے جو امام ابو حنیفہ ہے. اور یہ وہ امام ہے، خود داتا علی اجویری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال حبشی کی قبر پر قیام کیا، رات کو سویا، خواب دیکھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باب ابی شیبہ سے داخل ہو رہے ہیں اور گود میں ایک سفید داڑھی والے شخص کو اپنی گود میں اٹھا رکھا ہے جس طرح بچہ اٹھا رکھا ہوتا ہے. اور میں نے پوچھا حضور، دل کے اندر خیال آیا، حضور یہ گود میں لے کر کس کو آ رہے ہو؟ تو فرماتے ہیں کہ ابھی میری دل کے اندر یہ بات تھی، حضرت داتا علی اجویری کہتے ہیں دل کے اندر یہ بات تھی کہ میں پوچھوں یہ کون ہے. تو نبی پاک نے میری دل کی بات کو جانتے ہوئے فرمایا، علی اجویری پتہ نہیں؟ یہ تیرا اور تیرے علاقے کے لوگوں کا امام ہے جسے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں. 6 ماہ تک دونوں بحث کرتے رہے، استاد اور شاگرد، امام محمد اور امام ابو یوسف اور حضرت امام ابو حنیفہ، یہ 2 شاگرد اور ایک استاد. اور آپ کو پتہ ہے حضرت امام محمد کا معاملہ، حضرت امام ابو سفیان ثوری سے کسی نے سوال کیا، بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے صوفی ہیں، بہت بڑے ولی ہیں. ان سے سوال کیا گیا کہ اگر آپ کو اختیار دیا جائے، موقع دیا جائے مجلس کرنے کا، بیٹھنے کا، صحبت اختیار کرنے کا، تو آپ ابو یوسف کی صحبت کو اختیار کریں گے یا امام محمد کی صحبت کو اختیار کریں گے؟ تو حضرت امام ابو سفیان ثوری کہنے لگے کہ میں امام محمد کی صحبت کو اختیار کروں گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت امام ابو یوسف یہ دین سیکھتے رہے ہیں پیسے لے کر، دین سیکھتے رہے ہیں پیسے لے کر، اور امام محمد دین سیکھتے رہے ہیں پیسے دے کر، پیسے دے کر. اور کون امام محمد؟ جن کے حسن کے چرچے ہیں. عام تذکرہ ہوتا ہے کہ بصرے کے بازار کے اندر لوگ رہتے تھے، یہودی بھی، عیسائی بھی اور دوسرے مجوسی بھی، مسلمان بھی اکٹھا کاروبار کرتے تھے. تو مسلمان آپس میں دعوت دیتے رہتے، مجوسیوں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کے مسلمان ہو جو کلمہ پڑھ لو، تو ان کی بات پر کان نہیں دھرتے تھے. ایک دن حضرت امام محمد الشیبانی آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ، سروں پر نوری امامے ہیں، چہروں پر سیاہ داڑھی ہے، سنت کا نور عیاں ہو رہا ہے. اس انداز میں یہ سارے بازار کے اندر داخل ہوئے تو سارے بازار کے لوگ، چاہے وہ مجوسی ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور امام محمد کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور دیکھتے دیکھتے سب نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا.
نبی پاک کی غلامی میں آنے لگے اور سب مسلمان ہو گئے. جب حضرت امام محمد چلے گئے تو مسلمانوں نے پوچھا عرصہ ہو گیا آپ کو دعوت دیتے ہوئے کہ کلمہ پڑھو, مسلمان ہو جاؤ, نبی پاک کی غلامی میں آ جاؤ, ہمارے محمد تاجدار مدینہ کو مان لو, ان کی غلامی میں آ جاؤ. کبھی آپ نے ہماری بات پر کان نہیں دھرا. آج کیا ہوا ہے کہ بن کہے بن بولے آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے. تو کہنے لگے ہم نے دیکھا ہے, ان کے حسن کو دیکھا ہے, ان کے نور کو دیکھا ہے, ان کی چال ڈال کو دیکھا ہے, خد و خال کو دیکھا ہے, جود و نوال کو دیکھا ہے. تو ہمارے دلوں کے اندر یہ بات آئی کہ جن مسلمانوں کا چھوٹا محمد ایسا ہے ان کا بڑا محمد کیسا ہوگا. جن کا چھوٹا محمد ایسا ہے ان کا بڑا محمد کیسا ہوگا. بس ان کا چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا ہے. یہ وہ حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں, امام ابو یوسف اور امام محمد شیبانی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. کہتے ہیں 6 ماہ ہم بحث کرتے رہے, قرآن و سنت سے دلائل دیتے رہے کہ قرآن کو غیر مخلوق کہہ دیا جائے, لیکن نتیجے اس پر پہنچے ہیں کہ قرآن غیر مخلوق ہے, غیر مخلوق ہے. یہ کلام نفسی جو ہے یہ غیر مخلوق ہے. اور حضرت امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے گئے, اور تاریخ کہتی ہے, آپ کی سیرت کہتی ہے کہ وہ جو کوڑے مارنے والا, کیا کہتے ہیں اس کو, جلاد, اس کا بیان ہے کہ اگر وہ کوڑا جو امام احمد بن حنبل کو میں مارتا تھا اگر ہاتھی کو ماروں تو وہ بھی نیچے درد کی وجہ سے بیٹھ جائے. اور امام احمد بن حنبل کوڑا کھا کے جلاد کی طرف دیکھتا, اور پھر بادشاہ وقت آتا, کہتا کیوں اپنے آپ پر ظلم کروا رہا ہے. آپ فرماتے کہ اگر قرآن و سنت سے تیرے پاس کوئی دلیل ہے لے, یا قرآن کو مخلوق مان لوں گا. اگر قرآن و سنت کے ذریعے تیرے پاس کوئی دلیل ہے, قرآن و سنت کی کوئی دلیل ہے تو لے یا مان لوں گا, ورنہ نہیں مانوں گا. قرآن غیر مخلوق ہے. اور پھر اس کا اجر کیا ہوا. حضرت امام احمد بن حنبل, علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ کا وصال ہوا تو اللہ رب العزت نے بغیر کسی حجاب کے کہ تو نے میرے قرآن کے لیے, میرے کلام کے لیے مار کھائی ہے, احمد بن حنبل تجھے اجر دیتا ہوں, سب لوگوں کو دیدار کراؤں گا حجاب میں, اور تجھے دیدار کراؤں حجاب کے بغیر. وہ حضرت امام احمد بن, یہ وہ قرآن ہے جو غیر مخلوق ہے. اور اگر اس کو نور مانتے ہیں تو نور مخلوق ہے, نور مخلوق ہے, تو قرآن کو اب نور نہیں مانیں گے. حضرت امام ربانی بیان کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ کیا, ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں نا, مجدی ہیں, ہم کہلاتے مجدی ہیں, لیکن حضرت امام ربانی کو پڑھتے ہی نہیں ہیں. حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے ساتھ کیا معاملہ ہے, اور قرآن کے ساتھ محبت کیسی ہے, اور صاحب قرآن کے ساتھ محبت کیسی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نماز تراویح ہے, زندگی کی آخری تراویح ہیں, آخری سال ہے, ضعف ہے, کمزوری ہے, بیماری ہے, اور ضعف کمزوری کے باوجود 20 تراویح امام کے پیچھے کھڑے ہو کر, 20 تراویح, 8 نہیں, بالکل نہیں, 20 تراویح امام کے پیچھے کھڑے ہو کر. اب تو ہم جوان ہیں, توانا ہیں, تندرست ہیں, پہلے تو تراویح پڑھتے ہی نہیں, پہلے تراویح پڑھتے ہی نہیں. آپ حالت دیکھتے ہیں مسجدوں کے اندر رمضان کے اندر تراویح کی کیا ہوتی ہے. چند بابے بچارے کھڑے ہوتے ہیں جن کی ٹانگیں نیچے چلی گئی ہیں, انہیں پتہ ہے پہنچنے والے ہیں, اور جوان سارے باہر فلڈ لائٹیں لگا کے. ان کی حکومت نے یہ آسانی پیدا کی ہے, لائٹیں لگا کے دو ان کو. لائٹیں تو لگائی تھی انہوں نے راہگیروں کے لیے, لوگوں کے لیے, تو بچوں نے ساری سڑکیں مل کر کرکٹ کھیلنا شروع کر دیا ہے. یہاں ایک اور مسئلہ بیان کر دیتا ہوں. اس امت کے اندر اجتہاد کو بند نہیں کیا گیا, اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے. قرآن پاک سارے کا سارا پڑھا جاتا ہے, بہت برکت ہے, سنت ہے قرآن پاک کا تراویح کے اندر پڑھنا کہ فرض ہے. بولو یار, فرض ہے, مولانا بولو, ہیں
تراویح کے اندر ہاں قرآن پاک پڑھنا سنت ہے، ختم قرآن جسے کہتے ہیں آپ، پورا قرآن پاک پڑھنا سنت ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ اب یہ ہم نے اس انداز میں ہر مسجد کے اندر جب لوگ کمزور ہو چکے ہیں، دین سے دور ہو چکے ہیں، دین کی محبت کم ہو گئی ہے لوگوں کے اندر، وہ اب قرآن کے ساتھ جو شغف ہونا چاہیے، جو قرآن کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، وہ ٹوٹ چکی ہے، نفسا نفسی کا دور ہے، مادیت کا غلبہ ہے۔ تو ہمارے علماء چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو اہل علم بھی کہتے ہیں کہ ہم اہل علم ہیں، اس پر غور ہی نہیں کرتے کہ کوئی ایسا طریقہ نکالا جائے کہ ہماری مسجدیں پھر آباد ہو جائیں۔ میرے نزدیک جو جامعہ مسجد ہے شہر کی، اس کے اندر ختم قرآن کیا جائے، جو جامعہ مسجد ہے وہاں ختم قرآن کیا جائے، پورا قرآن پڑھا جائے، اور باقی کی جو مساجد ہیں اس کے اندر صورتوں پڑھ کر، صورتیں سنا کر جلدی قرآن پاک کو مکمل، تراویح کو مکمل کر دیا جائے تاکہ لوگ تراویح میں شامل ہو جائیں۔ ایک ترکیب کا ذریعہ ہے۔ لیکن کسی کو درد ہو تو بات کرے نا، اگر مسجدیں غیر آباد ہیں تو ہوتی رہیں، مسجدوں کے اندر لوگ نہیں آتے تو نہ آئیں۔ دیکھیں نا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، قید پڑا ہے، اور لوگوں نے کھانا جو ہے اس کو چوری کیا ہے، تو آپ نے سزا کو معطل کیا کہ نہیں کیا؟ اور سزا بھی وہ جو تعزیر نہیں، حد ہے، تعزیر نہیں، حد ہے، جو قرآن کی نص ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ وقت ایسا وقت ہے کہ لوگ اب بھوک سے مر رہے ہیں، اس حالت میں اگر کوئی چوری کر لیتا ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اگر حد کے اندر یہ معاملہ کیا جا سکتا ہے، یہاں تو حد کا معاملہ ہی کوئی نہیں، یہاں تو حد کا معاملہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو مسجدوں کے اندر اگر صرف صورتیں پڑھا کر، جو عام مسجدیں ہیں، صورتیں پڑھا کر، اگر قرآن پاک کی چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھا کر 20 تراویح مکمل کر آدھ گھنٹے کے اندر، جتنے بچے ہمارے باہر کھیل رہے ہوتے ہیں ان کو دعوت دیں، بیٹا آؤ، آدھے گھنٹے کے اندر آپ کو فارغ کر دیں، اس کے بعد آپ جا کر کرکٹ کھیلو، تو دونوں کام ہو جائیں گے، ان کی کرکٹ بھی چلے گی، ہماری مسجد بھی۔ لیکن یہ شوق نہیں ہے کسی کو کہ مسجدیں آباد ہوں، سڑکوں کو آباد کرنے کی سارے شوق کرتے ہیں، لیکن مسجدیں آباد، کیونکہ ہم مسلمان ہیں نا نام کے، تو ہمیں چاہیے کہ ایسا سوچیں کہ ہمارے نوجوان بچے وہ دین کی طرف آئیں، دین کے ساتھ محبت کریں۔ اور جتنی نفسا نفسی میں نے پاکستان کے اندر دیکھی ہے، ان نوجوانوں کی بے روی پاکستان کے اندر دیکھی ہے، دین سے دوری پاکستان کے اندر دیکھی ہے، دنیا کے کسی کونے میں نہیں دیکھی ہے۔ دیکھیں نا، ماہ رمضان ہے، ایک مثال دیتا ہوں، ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان آتا ہے تو ساری مسجدیں جمعے کے روز بری ہوتی ہیں، باہر سڑکوں پر صفیں۔ وہ جو لوگ ہیں کہاں سے آئے؟ انڈیا سے، افغانستان سے، یا وہ فرشتے نازل ہوئے ہیں وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہی لوگ ہیں نا۔ اور جتنا جمعہ رمضان کے اندر فرض ہے اتنا ہی غیر رمضان کے اندر فرض ہے۔ یہ نہیں کہ رمضان کے اندر وہ زیادہ فرض ہو گیا ہے اور رمضان کے علاوہ وہ فرض، اس کی فرضیت اور واجبیت ٹوٹ گئی ہے۔ جتنا اس کی اہمیت رمضان کے اندر ہے اتنی ہی اہمیت رمضان کے علاوہ بھی ہے، لیکن رمضان کے اندر مسجدیں بری ہیں اور غیر رمضان مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں، اور آتے بھی اس وقت ہے جب امام عربی کا خطبہ پڑھ رہا ہوتا ہے، تاکہ نہ امام کو پتہ چلے کیا کہہ رہا ہے اور نہ مقتدی کو پتہ کرے کہ امام کیا پیغام دے رہا ہے، بات ہی نہ ہماری سمجھ میں آئے۔ تو ہمیں چاہیے، ایسا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں۔ اور حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ جو قرآن سے محبت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بیماری کے باوجود میں پورا قرآن امام کے پیچھے کھڑے ہو کر سنتا ہوں، سماعت کرتا ہوں، پوری تراویح مکمل کر کے۔ اور ایک مرتبہ فرماتے ہیں میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں قرآن پڑھ رہا تھا، نہ تراویح پڑھ رہا تھا، جسم انتہائی نحیف کمزور ہو چکا تھا،
تو تراویح پڑھ کے جسم ٹوٹ چکا ہے، کمزوری پورے عروج پر پہنچ چکی ہے، تو اپنے گھر کے اندر داخل ہوا، یہ بھی مجھ سے نہ ہو سکا کہ میں سنت کے مطابق لیٹ سکوں، اور سیدھا جا کر بے دھیانی میں لیٹ گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں جو ہی میں لیٹا نا سیدھا سنت کے خلاف سنت، تو ہاتف غیب سے آواز آئی، ہمارے محبوب کی محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو اور اس کی سنت کی خلاف ورزی بھی کرتے ہو۔ آپ فرماتے ہیں اور ہونا کیا چاہیے تھا، آپ وہی کروٹ بدل لیتے، سیدھا ہاتھ نیچے رکھتے، قبلے کی طرف منہ کرتے، اپنے آپ کو سیدھا کر لیتے، نہ، لیکن وہ بھی امام ربانی ہے نا، 1000 سال کے مجدد ہیں نا وہ، انہوں نے کہا کام ایسا نہیں چلے گا، آپ اپنے بستر سے اٹھ کر دوبارہ دروازے سے باہر گئے، دروازے سے باہر جا کر پھر واپس لوٹے، اور واپس لوٹ کر سنت کے مطابق اپنے بستر پر لیٹے آ کر، اور آپ فرماتے ہیں کہ جب میں آ کر لیٹا ہوں تو اللہ رب العزت نے انوار و تجلیات کے دروازے کھول دیے مجھ پر۔ یہ وہ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن کے ساتھ اتنی محبت کرنے والے ہیں۔ 1 سال میں خود قرآن پاک حفظ کیا، بیٹے نے 3 ماہ میں قرآن پاک حفظ کیا، اور مجدی فیض ایسا کہ ہمارے مدرسے کی بچی نے 2 ماہ کے اندر حفظ کیا۔ یہ فیض مجددی ہے، اور ہمیں قرآن پاک پڑھنا چاہیے، قرآن پاک پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ اور علماء نے لکھا ہے اگر کوئی شخص اللہ رب العزت سے کلام کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی شخص اللہ سے کلام کرنا چاہتا ہے تو وہ نماز پڑھے۔ جو شخص اللہ سے کلام کرنا چاہتا ہے وہ نماز پڑھے، اور اگر کوئی چاہتا ہے اللہ اس سے کلام کرے تو وہ قرآن پڑھے، وہ قرآن پڑھے۔ اور کیسی محبت ہے حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن کے ساتھ، آپ فرماتے ہیں کہ 100 اشعار، 100 شعر، وہ شعر جو انسان سن کر اس کی کیفیت یہ پیدا ہو کہ انسان کے دل کے اندر درد پیدا ہو، درد پیدا ہونے کے بعد وہ شعر سننے کے بعد اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو۔ عام شعروں کی بات نہیں ہو رہی جو مجازی محبوب کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، وہ اشعار جس سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، وہ 100 شعر سن کر جس سے اللہ کی محبت کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، انسان کے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، ان 100 اشعار سے بہتر ہے قرآن کی ایک آیت کو سنا جائے۔ قرآن کی ایک آیت کو سنا جائے، 100 اشعار اس پر، کیونکہ 100 اشعار وہ آپ کے میرے شاعروں کے لکھے ہوئے ہیں، اور قرآن کی آیت جو ہے وہ اللہ کی، اس کا کلام ہے، یہ شاعروں کا کلام ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، تو کس طرح مخلوق اور خالق کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اب آخری بات کرتا ہوں، حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک دن اپنے آستانے پر تشریف فرما ہیں، اور حافظ کو، قاری کو بلایا اور فرمایا کہ مجھے طٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ یہ سورت سناؤ، یہ سورت سناؤ۔ قاری نے پڑھنا شروع کر دیا، آنکھیں چھما چھم برس رہی ہیں، کیفیت طاری ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس مجلس میں جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہیں، اور وہ فرما رہے ہیں، کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرا غالب گمان ہے وہ یہ فرما رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کہ جو آپ کی نسل ہے وہ ہماری نسل ہے۔ یہ گمان مجھ پر غالب ہو رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں، اور مجلس میں موجود ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ اسی سماعت کے دوران مجھ پر ایک بات القاء ہوئی، میرے دل پر ایک بات نازل کی گئی کہ ان قریب آپ کو بیٹا عطا کیا جائے گا، اور اس کا فیض، اس کا مبدأ فیض وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم ہوگا۔ حضرت امام ربانی فرماتے ہیں آپ کو بیٹا عطا کیا جائے گا، ہاتف غیب سے آواز آئی، اور اس کے اندر جو خاصیت ہوگی، جو فیض ہوگا وہ عیسیٰ علیہ السلام کا فیض ہوگا، اور آپ فرماتے ہیں
کہ ایک عرصہ جب گزرا تو میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور میں نے اس کا نام محمد عیسیٰ رکھا، اس کا نام محمد عیسیٰ رکھا۔ اور آپ فرماتے ہیں اس کی کیفیت کیا تھی، اس بیٹے کی کیفیت کیا تھی؟ محمد فرغ اور محمد عیسیٰ یہ دونوں ہم عمر تھے، ایک سال کا فاصلہ تھا۔ اور اس کی کیفیت کیا تھی کہ محلے کی عورتیں آتی اور آ کر پوچھتی کہ جیو میاں، جیو ان کا نام، جیو میاں، موسیٰ میاں، نہ عیسیٰ میاں، بتاؤ کہ وہ حاملہ ہوتی تھی نا، ہمارے پیٹ کے اندر کیا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ کا یہ زیر قدم محمد عیسیٰ مجدد پاک کا بیٹا کہتا کہ آپ کے پیٹ کے اندر بیٹی ہے یا بیٹا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ علم دیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ گھروں سے کھانا کھا کر آتے ہیں میں عیسیٰ بتاؤں گا کہ وہ کیا کھا کر آئے ہیں۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام یہ بتا سکتے ہیں کہ تمہارے پیٹ کے اندر کون سا کھانا ہے، تو جو عیسیٰ کا نبی ہے وہ نہیں یہ بتا سکتا تمہارے دل کے اندر کیا ہے۔ تو 4 سال کی عمر میں ان کی حالت کیفیت یہ تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم پلنے والا، پرورش پانے والا وہ محمد عیسیٰ حضرت امام ربانی کا بیٹا، کہ 4 سال کی عمر کے اندر وہ بتا دیتا کہ پیٹ کے اندر بیٹی ہے یا بیٹا ہے۔ ایک مرتبہ عورتیں جمع ہو کر آئیں تو پوچھا جیو میاں، محمد عیسیٰ تمہیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ پیٹ کے اندر بیٹی ہے یا بیٹا ہے؟ کیونکہ کوئی مشین تو نہیں تھی نا، تو تمہیں کیسے پتہ چلتا ہے، تم کیسے دیکھتے ہو؟ تو فرمانے لگے جیسے تم دیکھتے ہو، جیسے تمہیں میں نظر آتا ہوں نا ویسے ہی مجھے آپ کے پیٹ کے اندر نظر آتا ہے۔ اور ایک مرتبہ چند عورتیں امتحان کی غرض سے اکٹھی ہو کر آپ کے پاس آئیں اور کہا کہ بیٹی ہے کہ بیٹا ہے؟ تو آپ نے کہا بیٹی ہے۔ جب وہ بیٹی پیدا ہو گئی نا تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ تو بیٹا تھا۔ آپ نے کہا نا میں نے تو بیٹی دیکھی تھی، جب میں نے بیٹی دیکھی تو بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دونوں بھائی ان کا کیسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فیض ہے کہ طاعون کی وبا پھیلی اور دونوں بھائی اس بیماری کا شکار ہوئے، تو دونوں کو الگ الگ کر دیا گیا، محمد فرغ کو بھی اور محمد۔ یہی وجہ ہے نا کہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بڑی کرامتیں ہیں، ایک ان کے مکتوبات اور ایک ان کی اولاد، یہ بڑی کرامتیں ہیں ان کی۔ دونوں بیٹے ان کو طاعون کا مرض لاحق ہوا، بیمار ہو گئے، تو دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو اسی مرض کے دوران محمد عیسیٰ کا انتقال ہو گیا، تو محمد فرغ کہنے لگے کہ میرے بھائی نے میرے ساتھ وفا نہیں کی، وہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ علیحدہ علیحدہ کمرے میں تھے تو خادمین نے کہا کہ حضور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی نے وفا نہیں کی؟ کیا مطلب اس بات کا؟ میرا بھائی مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ فرمایا تو وہ دوسرے کمرے میں ہے۔ فرمایا تم کیسے کہتے دوسرے کمرے میں؟ میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے کہ فرشتے اس کو غسل دے رہے ہیں۔ یہ وہ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ کو قرآن کے ساتھ محبت ہے، اس سورت کے ساتھ محبت ہے کہ آگے اولاد کے اندر بھی اس کا فیض چل رہا ہے۔ وہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ کی یہ سورت ہے، اور ہمیں بھی چاہیے اس سورت کو بار بار پڑھیں گے کہ نہیں؟ اس سورت کو پڑھیں، طٰہٰ ما انزلنا، تاکہ اس کا فیض ہماری اولادوں کے اندر جاری ہو۔ یہ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ کی سب سے محبوب، ساری محبوب صورتیں، پورا قرآن ہی آپ کا محبوب ہے، لیکن سب سے زیادہ جس صورت کو سنتے تھے، جس طرح حضرت ابو البیان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ساری صورتیں آپ کی محبوب تھی، لیکن جو سماعت کرتے تھے وہ سورہ ملک تھی، اور جو تلاوت کرتے تھے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ
हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन। इसकी आप और जितना अरसा आपने मरकज़ी जामिया मस्जिद नक्शबंदिया मॉडल टाउन के अंदर आपने जुमे का खुतबा दिया है, हर जुमे के अंदर जो 2 फ़र्ज़ पढ़ते थे, पहली रकत में लक़द जाकुम और दूसरी रकत में इन्ना आतैना कल कौसर। और जो शख्स दुनिया के अंदर जिस सूरत के साथ मोहब्बत करता है, कब्र के अंदर भी वही सूरत उसको दी जाती है। अगर कुरान की सूरतों से मोहब्बत करोगे तो कुरान की सूरतें, अगर मोहम्मद की सूरत से मोहब्बत करोगे तो मोहम्मद की सूरत, अगर मुर्शिद की सूरत से मोहब्बत करोगे तो मुर्शिद की सूरत दी जाएगी। तो आओ हम कुरान को पढ़ें, कुरान को पढ़ें। जितना इस कुरान को पढ़ेंगे, अल्लाह का कलाम है ना। एक अदीब हो, शायर हो, अगर आप उसकी किताब पढ़ें, मोहब्बत का इजहार करें, तो वो आपके साथ मोहब्बत करेगा, आपके साथ वो मोहब्बत करेगा। और अगर आप अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं, अल्लाह की किताब पढ़ते हैं, तो फिर अल्लाह आपसे मोहब्बत नहीं करेगा। अगर आप महबूब बनना चाहते हैं अल्लाह का, तो 2 ही रास्ते हैं, 2 ही रास्ते हैं। एक, अल्लाह का जो महबूब है उसकी गुलामी करो, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। महबूब की गुलामी करो, अल्लाह के महबूब बन जाओगे। और दूसरा, अल्लाह का कुरान पढ़ो, अल्लाह के महबूब बन जाओगे। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।